شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز وجل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطوار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنتوں پر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے پیارے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر تشریف لا کر حضرت سیدتنا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، میں نے حضور پرنور شافع یوم النشور شاہ غیور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کمزور آواز کو سنا جس سے مجھے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بھوک کا علم ہوا۔ کیا تمہارے پاس کوئی کھانے کی چیز ہے؟ سیدتنا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی جی ہاں۔ پھر انہوں نے جو کی روٹی کے کچھ ٹکڑے نکالے، اپنا دوپٹہ لیا اور اس کے ایک حصے میں روٹی کو لپیٹا اور اسے میرے کپڑوں کے نیچے چھپا دیا اور دوپٹے کا باقی حصہ میرے یعنی سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر اڑا دیا، اور پھر مجھے تاجدار رسالت ماہ نبوت محبوب رب العزت عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا عظمت میں بھیجا۔ میں وہ روٹی لے کر حاضر ہوا تو دیکھا کہ راحت ہر قلب ناشاد محبوب رب العباد جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بامع کثیر افراد
مسجد میں تشریف فرما ہے۔ میں وہاں کھڑا ہو گیا تو اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کیا تمہیں ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا آیا کھانے کے لیے؟ میں نے عرض کی جی سرکار۔ شاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے فرمایا چلو سب حضرات چل پڑے، اور میں ان کے آگے آگے چل دیا، حتیٰ کہ میں حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور انہیں صورتحال سے آگاہ کیا۔ حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، مدینے کے شہنشاہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ہمراہ تشریف لا رہے ہیں اور ہمارے پاس کچھ نہیں جو ان سب کو کھلائیں۔ تو حضرت سیدتنا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اللہ و رسولہ اعلم، یعنی اللہ عز و جل اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ یعنی جبکہ وہ تشریف لا رہے ہیں تو کھانے کا سامان بھی غیب سے ہو ہی جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ چل دیے یہاں تک کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا رحمت میں حاضر ہو گئے۔ شہنشاہ کونین رحمت دارین دکھی دلوں کے چین نانائے حسنین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہما ان کے ساتھ گھر میں تشریف لائے۔ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ جو کچھ تمہارے پاس ہے لے آؤ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہی روٹی کے ٹکڑے لے آئیں۔ مدینے والے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے روٹی کو توڑا گیا، پھر حضرت سیدتنا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر گھی کا برتن نچوڑا، یعنی گھی بھی گھر میں بہت کم تھا، اس کو نچوڑا جو کچھ تلوے میں تھا اور اسے بطور سالن استعمال کیا۔ پھر سرکار نامدار باذن پروردگار دو عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار سرکار والا تبار عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ اللہ عز و جل کو منظور تھا وہ اس پر پڑھا، یعنی پڑھ کر دم کیا، پھر فرمایا 10 کو اندر آنے کی اجازت دو۔ انہوں نے 10 آدمیوں کو بلایا، انہوں نے کھایا حتیٰ کہ سیر ہو گئے، پھر باہر نکل آئے، پھر فرمایا مزید 10 کو بلاؤ، انہوں نے پھر 10 کو بلایا، انہوں نے بھی کھانا کھایا اور باہر تشریف لے گئے، پھر فرمایا مزید 10 کو بلاؤ، یہاں تک کہ ساری قوم نے کھانا کھایا اور سب آسودہ یعنی سیر ہو گئے۔ وہ قوم 70 یا 80 صحابہ پر مشتمل تھی۔ یہ حدیث پاک جو آپ نے ابھی سنی صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 178 پر ہے، حدیث نمبر ہے 2040۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ مسلسل 10 آدمی اندر داخل ہوتے رہے اور 10 آدمی باہر نکلتے رہے، یہاں تک کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ رہا جس نے اندر جا کر کھانا نہ کھایا ہو، اور سب کے سب سیر ہو گئے۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کھانے کو اکٹھا کیا، جو بچا ہوا تھا اس کو اکٹھا کیا تو وہ اتنا ہی تھا جتنا کھانے سے پہلے تھا۔ ایک اور روایت میں ہے 10 صحابہ کرام علیہم الرضوان کھانا تناول فرماتے رہے، یہاں تک کہ 80 صحابہ علیہم الرضوان نے کھانا کھایا۔ اس کے بعد شہنشاہ زمانہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور اہل خانہ نے کھانا کھایا اور پھر بھی کھانا بچ گیا۔ مزید ایک روایت میں یہ بھی ہے جو کھانا بچ گیا وہ انہوں نے پڑوسیوں کو دیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معجزات تھا کہ بظاہر مختصر سا کھانا 80 صحابہ کرام علیہم الرضوان کے کھانے کے باوجود اتنے کا اتنا ہی رہا۔ سبحان اللہ، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قاسم نعمت، سراپا رحمت، مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بھی کیا شان و عظمت ہے کہ خود بھوکے رہیں اور اپنے غلاموں کو خوب خوب نعمتیں کھلائیں۔ آپ بھوکے رہیں اور پیٹ پہ پتھر باندھیں، ہم غلاموں کو ملنے خوان مدینے والے۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان عظمت نشان کے بھی کیا کہنے کہ تھوڑا سا کھانا 80 صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کھا لیا۔ اللہ کی قسم، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تو وہ شان ہے کہ جس کو جو کچھ ملتا ہے یہ انہی کے طفیل ملتا ہے، ہاں انہی کے دینے سے ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ہاتھ میں سب کچھ دے دیا ہے۔ بخاری شریف حدیث شریف کا وہ مجموعہ ہے کہ قرآن پاک کے بعد سند کے اعتبار سے بخاری شریف کا سب سے بڑا مرتبہ ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو بخاری شریف جلد اول صفحہ 30 کی ایک حدیث شریف آپ حفظ کر لیں، انشاءاللہ کبھی بھی آپ کے ذہن میں شیطان وسوسہ ڈالے گا تو اس کی کاٹ مل جائے گی۔ مثلا شیطان وسوسہ ڈالے گا کہ معاذ اللہ سرکار تو مجبور ہیں، نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، کسی کو کچھ دے نہیں سکتے، کسی کی مدد نہیں کر سکتے، کسی کی حاجت پوری نہیں کر سکتے، اس طرح کے وسوسے اگر آئیں گے تو یہ حدیث شریف جو ہے بخاری شریف کی، یہ سب وسوسوں کو جڑ سے اکھاڑ کر جس نے وسوسہ ڈالا یا جنہوں نے وسوسہ پھیلایا ان کو گندے نالوں میں پھینک دے گی۔ تو یہ حدیث پاک آپ حفظ کر لیں یا لکھ لیں، بخاری شریف جلد اول صفحہ 30 رقم الحدیث 71۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، یعنی اللہ عز و جل عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت کی خوش عقیدگی پر قربان، عشق رسول میں جھوم جھوم کر میرے آقا اعلی حضرت فرمانے لگے، رب ہے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں، میرے آقا کی شان تو یقیناً رفعت نشان ہے، عظمتوں کی بلندیوں جن کو ہم بیان کریں اس سے وراء الورا ہیں۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے پھر ممکن ہے کب مدحت رسول اللہ کو۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں غزوہ خندق کے موقع پر ہم خندق کھود رہے تھے کہ ایک سخت چٹان سامنے آ گئی۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بارگاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی، خندق میں ایک سخت چٹان سامنے آ گئی ہے۔ فرمایا میں اتر کر آتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شکم اطہر پر پتھر بندھے ہوئے تھے، اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے بھی 3 دن سے کچھ نہیں چکھا
یعنی کھانا دور کی بات چکھا تک نہیں تھا، 3 دن ہو گئے تھے۔ مدنی لجپال سیدہ آمینہ کے لال محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کدال دی اور ضرب لگائی تو چٹان ٹوٹ پھوٹ کر مٹی کا ڈھیر بن گئی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے گھر جانے کی اجازت مرحمت فرمائیے۔ اجازت ملنے پر گھر آ کر میں نے اپنی اہلیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، میں نے تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا ہے کہ صبر نہیں کر سکتا، یعنی سخت بھوک کا عالم ہے، پیٹ پر پتھر بندھا ہے، کیا تمہارے پاس کوئی کھانے کی چیز ہے؟ جواب دیا جو شریف اور ایک بکری ہے۔ چنانچہ میں نے بکری کو ذبح کیا اور جو شریف کو پیسا، حتیٰ کہ ہم دونوں نے گوشت ہنڈیا میں ڈال دیا۔ میں بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا، اس وقت آٹا نرم ہو کر روٹی پکنے کے قابل ہو گیا تھا اور ہنڈیا چولہے پر پکنے کے قریب تھی۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تھوڑا سا کھانا ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے چلیے اور 1 یا 2 آدمیوں کو ہمراہ لے لیجیے۔ فرمایا کھانا کتنا ہے؟ میں نے مقدار بتا دی تو فرمایا کھانا تو بہت ہے اور عمدہ ہے، ان سے کہو میرے آنے سے پہلے نہ چولہے سے ہنڈیا اتاریں اور نہ ہی تنور سے روٹیاں نکالیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہم الرضوان سے فرمایا اٹھو، تو مہاجرین و انصار علیہم الرضوان اٹھ کھڑے ہوئے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں اپنی اہلیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گیا اور کہا تمہارا بھلا ہو، سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مہاجرین و انصار اور دیگر افراد کے ساتھ تشریف لا چکے ہیں۔ کہنے لگی کیا سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے پوچھا تھا؟ میں نے کہا ہاں۔ اتنے میں رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہم الرضوان سے فرمایا اندر داخل ہو جاؤ اور بھیڑ نہ کرو۔ حضور اکرم نور مجسم نیر اعظم رسول محتشم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے روٹی توڑنا اور اس پر گوشت رکھنا شروع کیا۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روٹی اور گوشت نکال لیتے تو ہنڈیا اور تنور کو ڈھانپ دیتے اور کھانا صحابہ کرام علیہ رضوان کو عطا فرماتے اور پھر ڈھکنا اتارتے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی طرح روٹی توڑتے اور ہنڈیا سے گوشت نکالتے رہے، یہاں تک کہ تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان سیر ہو گئے اور کھانا بچ گیا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا تم خود بھی کھاؤ اور لوگوں کو تحفتاً دو، کیونکہ لوگ بھوک میں مبتلا ہیں۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس مدنی حکایت سے درس ملا کہ ہمارے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بھوک شریف اختیاری تھی، جبھی تو ایک طرف بھوک سے شکم اطہر پر پتھر باندھ رکھا ہے اور دوسری طرف ایک ہی ہنڈیا سے ڈھیروں ڈھیر صحابہ اکرام علیہم الرضوان کو شکم سیر فرما رہے ہیں۔ اس معجزہ مبارکہ میں حکمت کے ہزار مدنی پھول ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے مدنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لاچار و مجبور نہیں، اپنے پروردگار عز و جل کی رحمت سے دونوں جہاں کے خزانوں کے مالک و مختار ہیں۔ سرکار کھلاتے ہیں، سرکار کھلاتے ہیں، سلطان و گدا سب کو سرکار نبھاتے ہیں۔ ایک بندہ خدا مدینہ منورہ میں
پہلی بار اس نے مدینہ دیکھا، اور وہ پہلی بار جب مدینہ شریف پہنچا تو سخت گرمیوں کا موسم اور چلچلاتی دھوپ کی حاضری تھی، لیکن اس نے اپنے پاؤں میں جوتے نہیں پہنے تھے، چنانچہ وہ بندہ جو تھا، وہ دیوانہ، وہ زمین پر پاؤں اس کے رکھا نہیں جاتا تھا، وہ پاؤں رکھتا تھا تو وہ دھوپ کی شدت کی وجہ سے اچھلتا تھا۔ اب قریب تھا کہ وہ ہمت ہار جاتا، لیکن وہ فیضان اولیاء کا قائل تھا، تو اسے ولی کامل حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان کا یہ شعر یاد آ گیا۔ پاؤں کیونکہ گر 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 کے یہاں مر مر کسے دیکھو ہمارے یہاں پڑھے تھے گر پڑھ، حالانکہ حضور مفتی اعظم نے گر گر لکھا ہے۔ جو بزرگان دین جو حروف یا الفاظ لکھتے نا بے عین ہی ان کو پڑھنا چاہیے، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں زائد ہوں گی۔ جیسے محدثین کرام سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کے معاملے میں بہت احتیاط فرماتے تھے، اتنی احتیاط فرماتے تھے یہاں تک کہ شفا شریف میں بعض محدثین کے اقوال ہیں کہ وہ بہت ڈرتے تھے، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہوئے بات اتنا گھبراتے تھے کہ بارہا کہتے تھے کہ میں نے یہی سنا ہے، ہاں ہاں مجھے برابر یاد ہے کہ یوں ہی فرمایا، ہاں بالکل میں بھول نہیں رہا، یہی تو الفاظ تھے۔ اتنا احتیاط کرتے تھے اور ڈرتے تھے، جیسے ہم تو کوئی بات سنی نہیں سنی، ہوش ہو نہ ہو، ہم ٹھک کر کے بولتے تھے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ یہ بڑی بے باکی کے ساتھ ہم لوگ کہہ دیتے ہیں، حالانکہ اس میں بے باکی نہیں چاہیے، وہ ڈرنا چاہیے کہ حدیث شریف میں کہ جس کا مفہوم ہے کہ جان بوجھ کر جھوٹی بات جو کوئی میری طرف منسوب کرے وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے، جہنم کی وعید ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف قصداً جھوٹ منسوب کرنا، تو جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے یا نہیں فرمایا، اس میں اگر شبہ ہو تو ایسے موقع پر محتاط جملہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ کہہ دیا کریں منقول ہے، منقول ہے، روایت میں ہے، کہتے ہیں، کہا گیا ہے، تو اس طرح کے الفاظ کہنے سے کافی بچت ہو جائے گی۔ تو یہ نہ کہیں کہ یہ سرکار نے فرمایا، کہا گیا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو اس طرح کافی بچت رہے گی، اور جب کنفرم معلوم ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ اسی لیے میں اپنے مبلغین کو تاکید کرتا رہتا ہوں کہ وہ دیکھ کر بیان کریں، اپنی قوت حافظہ کا مظاہرہ کرنے کے بجائے، اپنی علمیت بگارنے کے بجائے بالکل یعنی کہ عاجز بن جائے اور دیکھ دیکھ کے بیان کریں۔ اب دیکھو میں بھی اس وقت پیٹ کا قفل مدینہ کتاب میں تو دیکھ دیکھ کے آپ کو سنا رہا ہوں پڑھ کے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس میں بڑی احتیاط برتنی چاہیے مبلغین کو، تو بزرگوں کے الفاظ بے عین ہی ہوں، اس میں برکت ہے۔ اور یہ میری سوچ کیسے بنی یہ بھی بتا دوں، دیکھو یہ بھی بزرگوں کا فیض ہے، ولیوں کا فیض ہے۔ اللہ کے ولی، عاشق نبی، صدر الشریعہ بدر الطریقہ، یہ ولی کامل تھے، بہار شریعت جنہوں نے لکھی ہے، خدا کی قسم امت پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ اگر یہ بہار شریعت نہ لکھتے تو آج ہزاروں مفتی جو ہیں وہ بہت آزمائشوں میں رہتے۔ بڑے بڑے مفتیان کرام کے لیے بہار شریعت اردو میں لکھ کر صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتویٰ دینا بالکل آسان کر دیا۔ اب یہ قدر تو وہ جانے کہ جو ان کتابوں سے استفادہ کرتا ہے۔ وہ بہار شریعت، صاحب بہار شریعت جو ولی کامل ہیں، وہ بہت بڑے علامہ فہامہ اور بہت بڑے مفتی ہیں، اس کے باوجود انہوں نے چھٹے حصے میں جو میں نے پڑھا وہ عرض کر رہا ہوں، بہار شریعت کے چھٹے حصے میں آپ بھی پڑھ لیجیے، حج کے احکام انہوں نے بیان فرمائے، اور سرکار اعلی حضرت کے انوار البشارہ کی جب باری آتی ہے
تو انوار البشارہ سے انہوں نے من و عن نقل کر دیا ہے، اور ساتھ میں یہ لکھا ہے کہ اعلی حضرت چونکہ ولی اللہ بزرگ ہیں تو بزرگوں کی اصل تحریر میں برکت ہوتی ہے، تو حصول برکت کی وجہ سے میں نے ان کو اپنے الفاظ کے قالب میں نہیں ڈالا، جو اعلی حضرت نے لکھا ہے وہی میں نے لکھ دیا ہے۔ تو حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، گر 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 یہاں پہنچا مر 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 کے اب لنگے سرکار نوری ہمارا حسن ہے کہ روشن ہے نوری آپ کا تخلص ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اور ان کے ہماری مغفرت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں، اس مدنی حکایت جو ابھی میں نے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عرض کیا، اس مدنی حکایت سے درس ملا کہ ہمارے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھوک شریف اختیاری تھی، جبھی تو ایک طرف بھوک سے شکم اتر پر پتھر باندھ رکھا اور دوسری طرف ایک ہی ہنڈیا سے ڈھیروں ڈھیر صحابہ اکرام علیہ الرضوان کو شکم سیر فرما رہے ہیں۔ اور یہ بھی درس ملا کہ شاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام علیہ الرضوان وغیرہ نے خوب تکالیف برداشت کر کے بھوکے رہ کر اور اپنے مبارک پیٹ پر پتھر باندھ کر نیکی کی دعوت عام فرمائی۔ اور ایک ہم لوگ بھی ہیں کہ ہر طرح کی آسائشیں موجود ہونے کے باوجود رائے خدا عز و جل میں معمولی سی تکلیف اٹھانے کے لیے بھی تیار نہیں۔ تو میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خدا کی قسم کوئی کمی نہیں تھی، آپ کے ظاہری خالی ہاتھوں میں دونوں جہاں کے خزانوں کی چابیاں تھیں، ہیں اور رہیں گی۔ میرے آقا سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے بھائی جان حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، جس کو تو پیٹ پر پتھر باندھنے والے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں، رفعتوں اور برکتوں کے کیا کہنے۔ خدا کی قسم ہر سنت بابرکت، سنتوں میں تو عظمتیں، برکتیں، رفعتیں اور سعادتیں ہی سعادتیں ہیں، اور انشاءاللہ سنتوں کی برکت سے جنتیں بھی ملیں گی انشاءاللہ۔ اور سب سے اعلیٰ جنت کون سی ہے؟ فردوس۔ سبحان اللہ۔ دیکھو یہ مدنی حلقوں کی برکتیں، سنتوں بھرے حلقوں میں بیٹھنے والے مدنی قافلوں میں سفر کرنے والوں کو یہ معلوم ہے سے افضل جنت جو ہے وہ ہے جنت الفردوس۔ تو حدیث پاک میں دعا میں بھی یہ ترغیب دلائی گئی ہے کہ اللہ سے جنت کا سوال کرو تو فردوس مانگو۔ انہیں جو 100 روپیہ دے سکتا ہے اس سے آدمی 2 روپیہ کا ہی کو مانگے، پورے 100 ہی مانگے۔ ایک مثال ہے، تو اللہ تبارک و تعالی جو سب کچھ دے سکتا ہے تو اس سے جنت الفردوس مانگی جائے۔ تو الحمدللہ جنتیں 8 ہیں، الحمدللہ کہیے، الحمدللہ۔ الحمدللہ میں حروف 8،
مفسر شہیر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر نعیمی میں سورۃ الفاتحہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے بڑا عجیب نکتہ بیان کیا، بڑا عظیم الشان مشک بار مدنی پھول عنایت فرمایا۔ وہ مدنی پھول یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان سورۃ الفاتحہ کی تلاوت شروع کرتا ہے اور الحمدللہ کہتے ہی، کیونکہ الحمدللہ میں 8 حروف ہیں اور جنتیں بھی 8، تو الحمدللہ کہتے ہی 8 جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ الحمدللہ 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 جل جلالہ وعم نوالہ وجل سبحانہ۔ جن جن عیسائی بھائیوں نے پیٹ کا قفل مدینہ نہیں لگایا وہ بھی لگا لیں انشاءاللہ۔ آج تو مدنی جال میں سارے ہی پھنس گئے، اللہ ہمیں تادم زیست پھنسائے رکھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا پیر 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 بس میرا پیر 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 عظمت والا میرا پیر پیارا پیارا میرا پیر پیارا پیارا میرا پیر سونا سونا میرا پیر 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 لکھانو جوانا یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ مرحوم کو غریق رحمت فرما۔ یا اللہ مرحوم کے صغیر کبیر گناہ معاف فرما۔ یا اللہ مرحوم کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ یا اللہ مرحوم کی قبر پر رحمت و رضوان کے پھولوں کی بارش فرما۔ الہ العالمین مرحوم کی بے حساب مغفرت فرما
مرحوم کو جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ یہ ساری دعائیں مرحوم کے والدین اور ان کے مرحوم بھائی اور تمام خاندان والوں کے حق میں بھی قبول فرما، اور مرحوم کے جو بھی لواحقین ہیں، بچیاں ہیں، جو بھی خاندان والے ہیں، سب کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرما، آپ کے سارے گھرانے کو شاد و آباد رکھے، سارے گھرانے پر اللہ تعالی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا الحاج محمد الیاس صاحب عطار قادری مدظ اللہ النورانی نے ماشاء اللہ دین و سنیت کی خدمت کی، اور آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ الحمدللہ دنیا اہل سنت والجماعت میں آج آپ کا کام اور آپ کا نام اور الحمدللہ نوجوان نسلوں میں کافی جذبہ ہے، اور مدنی چینل کے ذریعے جو مسلمان مرد اور عورتوں کی اصلاح ہو رہی ہے، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تحریک کو اور دعوت اسلامی کو دین دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور اہل سنت والجماعت کے مسلک پر تمام مسلمان مرد اور عورتوں کو اس پر چلنے کی اور اس پر قائم رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ مشن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہی دعوت اسلامی کام کر رہی ہے، چونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے حضرات صرف اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا ذکر کرتے ہیں، مگر امیر اہل سنت نے تو سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جتنی تصانیف تھی اس کو تحریر کی شکل میں اور آسان زبان میں امتی رسول کے سامنے جو ہے وہ پیش کر دی ہے، تاکہ لوگ اعلیٰ حضرت کی خدمت کو سمجھیں، جو دین و سنیت کا انہوں نے جو ہے وہ کام کیا ہے، اور ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اور الحمدللہ میں تو دعا کرتا ہوں کہ اور جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی جو تصانیف ہیں جو ابھی منظر عام پر نہیں آ سکی، انشاءاللہ العزیز مجھے امید ہے کہ دعوت اسلامی ان تصانیف کو بھی منظر عام پر لانے کی ضرور کوشش کرے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔